السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک تعارفی کلاس ہوگا۔ آج ہم عربی کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں اور ہماری نیات کیسی ہونی چاہیے۔ اس کلاس سے استفادے کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا، کن چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو سنیے۔ رب، اے میرے رب، یسر تو آسانی فرما، اے میرے رب تو آسانی فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما، آج کے دن اور آج کے آگے، اے اللہ آسانی فرما، مشکل نہ فرما، اور وتمم بالخیر اور اختتام خیر پر ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ایسا کرم فرما کہ آخر تک میں اس کلاس کے ساتھ رہوں، بلکہ اس سلسلے کے ساتھ رہوں، میرے لیے سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان فرما۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ سمجھیں میری بات۔ اللہم کا ترجمہ یاد رکھیے، آج کے بعد اللہم اے اللہ، تصور اور احساس کے ساتھ اللہم اے اللہ، اللہم انفعنی بالقرآن، اے اللہ مجھے قرآن کے ذریعے نفع پہنچا، اللہم ارفعنی بالقرآن، اے اللہ مجھے قرآن کے ذریعے بلندی عطا کر، اللہم علمنی القرآن، اے اللہ مجھے قرآن کا علم سکھا دے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس خوش آمدید کا حقدار بنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا، یعنی آپ کے لیے یہ ویلکم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خالص سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے آئے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو اس کام کے لیے آپ کا استقبال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ کا اس کلاس میں بیٹھنا، میرا آپ کے سامنے پیش ہونا، یہ نہ میری اور نہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 43 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، اعمال، نیات، بہت سارا ڈھیر، لیکن کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اتنا ہی نہیں، وما کننا لنہتدی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اور ہم ہرگز یہاں نہ پہنچتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہمارا انتخاب ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس دنیا میں اللہ سے مانگنے والی اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بلکہ سیدھی راہ چلا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ الانعام کی آیات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اوپر بندہ گزارش کرتا ہے، اے اللہ مجھے ہدایت کی راہ کی طرف رہنمائی فرما، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت تو اصل یہی ہے۔ مزید دیکھیں سورہ بقرہ کی دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں،
فیہ ھدی للمتقین، یہی تو ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پہ جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے لیکن اس میں کنڈیشن ہے، للمتقین، تو ہمیں جاننا ہے متقین کون ہے۔ ہم یہ کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے۔ ایک خوشخبری ہے، جس خوشخبری کو آپ آج سے ہی یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ نے چنا ہے، جس میں کہ آپ تھک سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ اور انسپائر کرنے کے لیے اس حدیث کو سنیے۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے، جب بھی قول رسول ہو، ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں ٹھہرنا چاہیے، ہمیں اپنی جسم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم، تم سب میں سے بہتر۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، آپ جانیں گے یہ خیر تو سمجھ میں آ رہا ہے، خیر بلائی ہوتی ہے، یہ کم کیا ہوتا ہے؟ تو خیرکم فی الحال یاد رکھ لیجئے، تم سب میں سے بہتر، بیسٹ امنگ یو کون ہے؟ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کا علم سیکھا، وَعَلَّمَهُ، پھر وہ وہیں پر نہیں رکا، وَعَلَّمَهُ، اور اسے سکھایا۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا چناؤ ہوا ہے، اور ہم اس حدیث کے مصداق فی الحال 50% میں آگے۔ کیسے؟ خیرکم من تعلم القرآن، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں گے۔ جب تک سیکھیں گے یہ حدیث یاد رکھیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلے 50% پر بھی جائیں گے، یعنی علمہ، اسے سکھائیں گے بھی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث دیکھ لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علم آیتن، آیتن کہا ہے، ایک آیت، جس نے ایک آیت سکھائی، ایک آیت سکھائی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، عز وجل، کان لہ ثوابها ما تلیت، اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ اس دنیا میں آخرکار ہمیں چلے جانا ہے، اگر یہاں سے نکلنے سے پہلے آپ نے کسی ایک کو ایک آیت سکھا لی، جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی، جب تک وہ انسان اسے پڑھاتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، تب تک آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اب آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن عربی کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کی زبان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے جو دعوے ہیں عربی مشکل ہے، عربی آتی نہیں، اس طرف دل جاتا نہیں، پہلے دیکھتے ہیں ذرا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی آپ جانیں گے، تکرار ہے، ایک ہی سورہ مبارکہ میں 4 بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورۃ القمر کو آج دیکھ کر کھولیں، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق، کہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے بعد لقد کہتے ہیں، یعنی بے شک، انڈاؤٹلی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز نصیحت کے لیے آسان ہو لیکن اس کی جو لینگویج ہے، اس کا جو کمیونیکیشن تھیم ہے، وہ مشکل ہو؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اگر ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس آسان قرآن کی طرف جانا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سٹیٹسٹیکل رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم اردو سے عربی کی طرف جاتے ہیں تو 65% الفاظ اردو کے ہی عربی میں ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح اردو آتی ہے تو 65% عربی آپ کو ایک دم سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور 20% کیا ہے؟ تکرار، تکرار، بار بار، اور 15% خالص عربی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں آیت 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے، یعنی اس قرآن کو، عربیہ، عربی بنایا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو،
یعنی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو عربی میں سمجھنا ہوگا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر بھیجا. یعنی اس قرآن کے لیے جو لینگویج کا انتخاب ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے. اور اسے کیوں عربی میں بنایا گیا ہے؟ لعلکم تعقلون. بلکہ اس میں مفسرین یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اصل فہم، اصل ادراک عربی میں ہی ہوتا ہے قرآن کا. اب دیکھیں قرآن کی عظمت اور خوبصورتی کا اقرار جنوں تک نے کیا. سورۃ الجن کی آیت میں ہے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک خوبصورت کلام سنا، ایک عجیب قرآن سنا، ایک بہت ہی بلند و بالا کلام سنا. سورہ طٰہٰ کی آیت 113 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے عربی قرآن بنا کر. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کر ہم نے اس میں وعید کی، ہم نے اپنی وعید گناگوں پہلوں سے واضح کر دی. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ پرہیز گاری حاصل کریں. او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو، یا یہ ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرے. سورۃ الشعراء کی مسلسل آیات دیکھیں 192 سے 195. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اسے نازل کیا ہے رب العالمین نے. نزل بہ روح الامین، اور اسے اتارا کس نے ہے؟ روح الامین نے، جبریل امین علیہ السلام نے. علی قلبک، اور کس پر نازل کیا ہے؟ آپ کے دل پر. علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بنے، تاکہ اس پیغام کو آپ آگے بڑھائیں. یعنی اسے نازل فرمایا ہے اللہ نے روح الامین کے ذریعے آپ کے دل پر، پھر بلسان عربی مبین، عربی زبان میں جو کہ مبین ہے. سورۃ الزمر کی آیت 27 اور 28 کو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر مثال میں سے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. پھر اگلی آیت میں قرآنًا عربیًا، عربی قرآن غیر ذی عوج لعلہم یتقون، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، برے انجام سے بچیں. اب اس آیت کو دیکھیں سورہ فصلت کی آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم نے اسے بنایا ہوتا اجمی قرآن، اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا کر بھیجتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو یہ کہتے اس کی آیتیں کیوں فصاحت کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن عربی میں ہے، اس میں فصاحت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اسے کسی اور زبان میں لاتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں فصیح کیوں نہیں. آپ کہہ دیجئے اعجمی و عربی، اجمی یا عربی. قل هو للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لایا، ان کے لیے ہدی و شفا، ہدایت ہے اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہ لائے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وقر ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا، اور ان پر اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے. اب آئیے یہاں پر پہلے ہم اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، جنرلی ہمارا پلاننگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کتنا کروں، کب کروں، کیسے کروں.
اور آخر پر ہم کیوں پر چلے جاتے ہیں. یعنی پہلے میں ہاؤ مچ، وین، ہاؤ اور پھر میں وائی پر آتا ہوں. بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے مجھے جان لینا چاہیے کہ آیا مجھے یہ کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. یعنی وی شوڈ آلویز اسٹارٹ وتھ وائی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، تب جا کے آپ اس کے وسائل ڈھونڈیں گے، پھر آپ اس کے لیے وقت نکالیں گے، پھر آپ اس کا مقدار تعین کریں گے. تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے رائٹ اوے آج سے ہی آپ نے دیکھنا ہے میں نے جو یہ انتخاب کیا ہے اس کا ہدف کیا ہے، مجھے یہ کیوں کرنا ہے. جتنا آپ کا یہ کیوں اسٹرانگ ہوگا اتنا کیسے، کب، کتنا، یہ حسب معقول کیٹیگرائز ہوتا جائے گا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری احادیث کا ایکسٹریکٹ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. انما کا ترجمہ جان لیجئے در حقیقت، یعنی اصل میں، فائنلی، جس کو ہم کہتے ہیں کرکس. انما الاعمال بالنیات، یہ جو اعمال کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کا یہ جو سکیلٹن ہے، اٹ از بیسڈ آن نیات. آپ اپنی انٹینشنز ٹھیک کر لیجئے، اپنی نیت درست کر لیجئے. میں بھی اپنا جائزہ کروں، آپ بھی جائزہ کریں کہ میں یہ عربی کیوں سیکھ رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال جو میں کروں گا، جو میں کوششیں کروں گا، جو میری کاوشیں ہوں گی، وہ اسی نیت سے سپراؤٹ ہو کر نکلیں گی. اور دوسرا حدیث دیکھیے، انما الاعمال بالخواتیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار، آپ کی جو نقل و حرکت ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اختتام پر ہے. آج بھی اور کل بھی، آگے بھی، یعنی کنسسٹنٹ رہنا ہے. آپ نے نیت درست کر لی، کام سلیکٹ کر لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اینڈ تک جانا ہے. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر لغت القرآن یعنی عربی کی اتنی اہمیت کیوں ہے. تو دیکھ لیجئے قرآن کریم کی زبان مبارک عربی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان بھی عربی ہے، ہماری تمام عبادات کی زبان مبارک عربی ہے، اور اسلامی فقاہت مکمل لغت العربیہ میں ہے. تاریخ اسلامی مکمل طور پر لغت العربی میں ہے. اب دیکھ لیجئے اس سلائیڈ کو غور سے دیکھ لیجئے، اپنے لیے منیمم ایک ہدف چن لیجئے کہ مجھے عربی اس لیے سیکھنی ہے. مثلا میں جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے کیا کلام نکلا، انہوں نے کیسے کہا، میں اسے کاپی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ویسے ہی بولنا چاہتا ہوں. میں جو ہی وہ کلام میرے اندر آئے میں اسے اپنے حساب سے یعنی اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا. آپ اور ایک ہدف یہ بنا سکتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں صحابہ کیسے بات کرتے تھے، وہ کیسے سوچتے تھے، وہ کیسے سمجھتے تھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو میری عبادات ہیں میں کیا بتا رہا ہوں، میں اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے دیکھیے اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ذہنی طور پر 3 چیزیں درکار ہے، اور اس کا ہمیں جو ریفرنس ہے آیت کریمہ سے ملتا ہے. یعنی جب بھی کلاس ہو آپ توجہ سے سنیں، بالکل خاموشی اختیار کریں اور سیکھنے کا صحیح جذبہ رکھیں. جب تک یہ جذبہ آپ کے ساتھ ہے آپ سیکھیں گے، آپ اس میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کریں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا تو اسے غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جایا کرو. مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى. اس قرآن میں تو نصیحت ہے، لیکن ریکوزٹیز کیا ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، الک السمع اور وہ اپنی پوری سماعت کو مرکوز کرے، وہو شہید
اور وہ حاضر ہو، وہ آف لائن نہ ہو، وہ آن لائن ہو، وہ سن رہا ہو، وہ حاضر ہو، وہ موجود ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جسمانی طور پر جو چیزیں درکار ہیں ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ حت الامکان اپنی حاضری کو یقین بنائیں، کوشش کریں کہ اپنی اٹینڈنس مینٹین کریں، کیونکہ ابھی تک کا جو فیڈ بیک ہے، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 20 کلاسز کسی نے دی تو بس 2 چھوٹنے کے بعد اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس میں وہ تسلسل نہیں رہتا، کچھ دن وہ پھر ویڈیو دیکھ لیتا ہے، لنکس، پھر فائنلی کوئی کنسسٹنسی نہیں رہتی۔ تو حت الامکان اپنی حاضری کو یقین بنائیں، اور انشاءاللہ جب آپ کو دوران کلاس بات چیت میں شرکت کا موقع ملے، آپ کو اسے گھوانا نہیں ہے، ورنہ یہ تو پھر آف لائن ہو گیا۔ آپ اسے بالکل سنیں، اپنا سوال پوچھیں، شرکت کریں، جب آپ کو کہا جائے انمیوٹ کرنے کے لیے تو آپ انمیوٹ بھی کریں، اور اس کے آخر پر اور ایک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ لکھیں اور آگے سکھائیں، کیونکہ جب تک ہم لکھتے نہیں حافظے میں کمزوری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم، یعنی آپ قلم اٹھائیں، اس قلم کو آپ عربی سیکھنے کے لیے اٹھائیں، آج سے ہی نوٹس بنائیں۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے جو دل سے آئے، سماعت سے سنے، وہ شہید اور وہ حاضر ہو۔ اور ایک آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جدوجہد کریں گے انہی کو ہم اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلسل رہیں، سماعت کے ساتھ، کلاس کے ساتھ رہیں، اور پھر لکھیں، اس سے آگے سمجھائیں۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسری زبان سیکھنے کا قاعدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو درست کر لینا ہے، انٹینشن کلیئر کر لیجئے، کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لسن الاٹ، کثرت سے سننا، آپ کثرت سے تلاوت سنیں، حدیث سنیں، اور پھر بولنے کی کوشش کرنا، یعنی یہ تینوں چیزیں ہم نے مسلسل کرنی ہے۔ ہر دن اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا کیا میری نیت وہی ہے۔ دوسرا سننا سننا سننا، اور پھر بولنے کی کوشش کرنا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک خوشخبری جانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر ہم نے قرآن کی عربی اور کچھ آیات دیکھی، پھر ہم نے آخر پر لغت القرآن کی اہمیت دیکھی، اور آخر پر ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کیے جس سے ہم اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اسے ملے گا جو آئے گا، کوشش کرے گا، اور بلکہ یعنی میں ایک خود طالب علم ہوں، مجھ سے بھی آگے جائے گا۔ سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔